بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جنگ ہو یا امن، دونوں صورتوں میں جاسوسی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سلطنت میں امن و سلامتی کے لیے اس نظام کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر ناظرین، اس جاسوسی کے نظام میں مسلمانوں کو کمال درجے کی فوقیت حاصل ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کے مقابلے میں مغربی دنیا کا جاسوسی کا نظام بہت پست ہے۔ اسی جاسوسی کے اعلیٰ نظام نے ماضی میں بڑی بڑی سلطنتوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، اور آج CIA، موساد سمیت بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک ہی مسلمان انٹیلیجنس ایجنسی سے کتراتی ہیں، اور وہ ہے ISI۔ مسلمانوں کا جاسوسی کا نظام آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے پروان چڑھتا آیا ہے، اور آج ہم ماضی میں مسلمانوں کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں بتائیں گے جس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو اندر سے تباہ و برباد کیا۔ اس کے بارے میں جان کر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ سلجوق سلطنت میں ریڑھ کی ہڈی اور سلجوق سلطنت میں بقا کی ضمانت غازی اخوان نامی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس تھی۔ غازی اخوان سلجوقی سلطنت میں مجاہدین پر مشتمل ایک تیز رفتار گوریلا فورس تھی۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسی اپنے دور میں کسی بھی بادشاہ کے نیچے کام نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی یہ کسی بادشاہ کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ اس انٹیلیجنس ایجنسی کا اپنا سربراہ ہوتا تھا، اور یہ صرف اسی کا حکم ماننے کے پابند ہوتے تھے۔ غازی اخوان کے ٹھکانے موجودہ دور کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرح خفیہ ہوتے تھے، اور کوئی بھی ان کے ٹھکانوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ کہاں سے آتے، کہاں پر جاتے اور کیسے کام کرتے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس گروپ نے وہ عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے کہ آج کا مسلمان ان پر فخر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غازی اخوان کا مشن اس وقت کی دنیا میں کمزور اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دفاع کرنا تھا۔ سلجوقی سلطنت میں غازی اخوان کے کارنامے زبان زد عام تھے، اور ان کی دہشت کا یہ حال تھا کہ صلیبی سلطنتیں بھی ان کے نام سے کانپتی تھیں۔ یہ جماعت خاص طور پر مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے میں پیش رہی، اور ان کے خوف سے کوئی بادشاہ بھی کسی غریب پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا تھا، چاہے وہ خود مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ تھے۔ ایک دفعہ غازی اخوان نے بازنطینی حکومت کی قید سے بدلے میں ان کے قیدی دے کر کچھ مسلمان قیدی چھڑا لائے۔ ان مسلمان قیدیوں میں ایک مسلمان عورت بھی تھی جس کے ساتھ ایک صلیبی فوجی نے رہائی کے وقت زور و زبردستی کی۔ اس مسلمان خاتون نے غازی اخوان کو شکایت کی۔ چند دن بعد غازی اخوان نے بازنطینیوں کے کئی نامور افراد کو قیدی بنا لیا۔ جب بازنطینی حکومت نے قیدیوں کی رہائی کے لیے رابطہ کیا تو غازی اخوان نے ایک انوکھی شرط رکھی۔ انہوں نے اس مسلم عورت کی جوتی بازنطینی حکومت کے پاس بھیجی اور یہ شرط رکھی کہ یہ جوتی تم تخت شاہی پر رکھ کر پیش کرو گے۔ اس جوتی کے بدلے میں ہم تمہارے قیدیوں کو رہائی دیں گے۔ چونکہ قیدیوں میں بازنطینی بادشاہ کے مقربین اور اہم شخصیات بھی تھیں، اس لیے کچھ سوچ بچار کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بازنطینی بادشاہ کی مسند پر ایک مسلم عورت کی جوتی تھی، اور ایک مسلمان عورت کی جوتی کے بدلے صلیبی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ ایک بار انطاکیہ کے صلیبی بادشاہ کے بیٹے نے کسی غریب کے گدھے کو بلا وجہ مارا۔ غازی اخوان انٹیلیجنس ایجنسی نے صلیبی بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ سر عام غریب سے معافی مانگے، اور مجبور ہو کر اس صلیبی بادشاہ نے غریب مسلمان شخص سے سر عام معافی طلب کی۔ غازی اخوان میں شامل ہونے کے لیے حافظ قرآن کی شرط تھی۔ ان کا لباس اور چال ڈھال الگ تھی۔ یہ راتوں کو جاگ کر تہجد اور قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ان میں کون کون تھے، یہ کتنے افراد کی جماعت تھی، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ یہ لوگ عزت سے جیے، مسلم عزتوں کو بچاتے ہوئے جیے اور گمنامی میں گزرے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں سفید داڑھی والوں سے کسی طور کم نہیں تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے اس چینل YT اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اس پیغام کے ساتھ اجازت دیں کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔